بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور فقیر کے ہاتھ میں دیا، اور فقیر کو بولا کہ یہ میرے دربار میں جو سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہے اس کے سر پہ رکھ دو۔ فقیر نے رومال ہاتھ میں لیا اور پورے دربار پہ نظر دوڑائی، ایک سرے سے دوسرے تک سب کو دیکھا غور سے، پھر بادشاہ کو دیکھا اور پھر وہ دربار سے نکل گیا۔ کافی ٹائم گزر گیا۔ وقت گزرتے گزرتے جب بادشاہ کی موت کا وقت آیا اور بادشاہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، تو فقیر اچانک دربار میں نمودار ہوا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو پوچھا کہ اے بادشاہ، جب تم کسی سفر پہ جاتے تھے تو کتنے دن کا بندوبست کر کے جاتے تھے؟ ایک دن کا اگر آپ کا سفر ہوتا تو آپ کتنا سامان ساتھ لے کے جاتے؟ بادشاہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں ایک دن کے سفر پہ جاتا تو 2 دن کا سامان ساتھ لے کے جاتا، تاکہ اگر رستے میں دیر ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے خوراک کی کمی نہ ہو۔ اور اگر تم مہینے کے لیے جاتے تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے فقیر، اگر میں مہینے کے لیے جاتا تو میں 2 مہینے کا سامان، 1.5 مہینے کا سامان ساتھ لے کے جاتا، تاکہ اگر رستے میں ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے، رکنا پڑ جائے تو ہمیں پریشانی نہ ہو، رستے میں ہمارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو اور ہم بھوک کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اس لیے میں اپنے بندے بھی زیادہ ساتھ لے کے جاتا تھا اور اپنے وہاں پہ قیام کا بندوبست بھی ضرورت سے زیادہ کرتا تھا۔ تو فقیر نے بولا کہ اے بادشاہ، جب تم دنیا کے سفر کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے تو آج تم زندگی کے سب سے اہم سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہو، قبر کی طرف جا رہے ہو، اپنے رب کے پاس جا رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے؟ تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا، پریشان ہوا، اس نے کہا میں نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں اکٹھا کیا، مجھے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں مروں گا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا اور میں اپنی آخرت کے لیے اور اپنے آنے والے جو سفر ہیں ان کے لیے کچھ بندوبست کرتا۔ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ، میری نظر میں سب سے زیادہ بے وقوف تو ہے، اور اس نے وہ لال رومال بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سب کی آخری منزل جو ہے وہ یہ ہے، یہ قبر ہے، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے، چاہے ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے۔ ہم دنیا کے سارے لوگ ہمارے سامنے فوت ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم ان کی تدفین کرتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں یقین نہیں آتا کہ میں بھی کبھی مروں گا، اور ہمیں فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے اور حشر میں جانا ہے، اور نو نیور لاسٹنگ لائف، جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ہمیشہ 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 کی زندگی، وہاں پہ جانا ہے، ہم اس کا بندوبست نہیں کر رہے۔ اور یہ دنیا جو انتہائی مختصر ہے، اور اس کو سرائے بولا گیا ہے۔ جب آپ پرانے زمانوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو رستے میں ایک قیامگاہ ہوتی تھی جس میں ایک رات کے لیے لوگ رک جاتے تھے اور آرام کر کے، تھکاوٹ دور کر کے اگلے دن پھر تازہ دم ہو کے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا سرائے ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، ہم تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں۔ کتنی زندگی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال ہو جائے گی کسی کی، اس سے زیادہ تو نہیں کوئی بھی جی سکتا، لیکن وہ جو زندگی ہے آگے والی، وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سال کی زندگی ہے، کیونکہ وہ جو زندگی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اگر برے اعمال کریں گے تو جہنم میں سزا مل کے، مسلمان جو ہوگا جہنم میں سزا ملے گی پھر جنت میں جائے گا، لیکن اگر کفر پہ موت ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمارا مقدر ہوگا۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے نفس پہ، اپنے اعمال پہ، اپنے کردار پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ رہنا ہے وہاں کے لیے کتنا کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ جو مختصر زندگی ہے اس کے لیے کتنا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بھی کما لیں، پوری دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں، یاد رکھو کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اور موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔